عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت اور عقیدت دنال مل کے سارے حضرات بلند آواز دنات درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ والصلاة والسلام عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْصُومِينَ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام جملہ اوشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزتی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات اساڑا سب دا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئدہ خوبصورت پروگرام اپنی پوری آب و تاب دے نال جاری و ساری ہے، اور دور و نزدیک تو مہمانان زی وقار اس عرس پاک دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا میں شکر ادا کرنا، اللہ نے مینوں بھی موقع فراہم کیتا ہے کہ میں اس آستانہ غیرت حاضر ہویا۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ دے جتنے بھی مریدین و متعلقین و متوسلین و محبین ہیں، اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ آستانہ عالیہ پیر بارو کریم یہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا دے اتے جانیا پہچانیا جاتا ہے۔ علمی حوالے دے نال بھی، عملی حوالے دے نال بھی، شریعت دے حوالے دے نال بھی، اور طریقت دے حوالے دے نال بھی۔ اور جتنے وابستگان ہو، میں اکثر یہ عرض کردہ رہنا کہ تسی خوش نصیب لوگ ہو کہ تواڈا جڑا مرکز ہے یہ مرکز اعلیٰ حضرت دے مرکز دے نال ملدا ہے، اور یہ حضور غوث اعظم دے مرکز دے نال ملدا ہے، اور یہ جڑا پرفتن دور ہے اس دے اندر ضروری ہے کہ ساڈا تعلق اپنے بزرگاں دے نال بالکل ٹھوس بنیاداں تے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ محرمہ چ بندہ پتریرہ دے نال ہوئے تے ربیع الاول دے ساڑھے نال ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ آستانہ عالیہ دا یہ پیغام ہے، انہوں تسی یاد بھی رکھنا ہے اور یہ اپنی خوش نصیبی تے ناز بھی کیتا کرو تے اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کیتا کرو۔ اللہ تعالیٰ جملہ سجادگان و شہزادگان سب دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات اس پورے علاقے دے وچ یا اس ملک دے وچ یا پوری دنیا دے وچ جتھے بھی انہاں دے متعلقین ہیں، انہاں نو زیادہ تو زیادہ دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ او دیاں دواں اکھیں دے درمیان، یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ اے بندہ منافقت کولوں بھی آزاد ہے تے جہنم کولوں بھی آزاد ہے۔ آواز ڈاڑی کمزوراں لی آئی ہے، تسی ہن لنگر کھا کے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے درود و سلام 100 مرتبہ پڑھن دی اے برکاتن، زیادہ پڑھ سو دے برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستانی عزیز، جڑی میں آیات طیبات تلاوت کی تھیاں، میں انہاں دا سہارا لے کے گل نو اگے چلاں گا۔ خلاق عالم نے 29واں پارہ سورۃ القلم شریف اس دی ابتدا دے اندر ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، فرمایا قسم ہے قلم دی اور جو کچھ او دے نال لکھیا جاندا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا کہ تساں اپنے رب دی نعمت دے نال بالکل دیوانے نہیں ہو۔ ایک بات ہے جدا جواب دیتا جا رہا ہے، میں عرض کر دے ماں کہ جڑے کافر اور منافق لوگ سنے نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ مجنون تے دیوانہ آدھے آن، سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تسی بالکل اللہ دی نعمت دے نال مجنون اور دیوانے نہیں ہو، اے جڑے کافر بک بک کر دینے اے انہاں دی گندی زبان ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے جس لئے کسی نے گل کیتی ہے تے سب تو پہلے جواب میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا دفاع بھی فرمایا اور محبوب پاک نو تسلی بھی عطا فرمائی۔ لیکن اس کلام دی جڑی ابتدا ہے وہ لفظ نون تو ہے، اور یہ جڑا لفظ نون ہے یہ علماء اور طلباء اس آستانے دے نال بہت زیادہ وابستہ نے، اور اے اس آستانے دا فیض ہے۔ لیکن جڑے تسی سادہ لوگ بیٹھو تسی بھی سمجھو اس بات نو، یہ جڑے نون اور اس جیسے کلمات قرآن مجید دے اندر موجود ہیں، یہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی اللہ دا کلام ہے، یاد رکھ لو، اور یہ بالکل با معنی ہے اور با مقصد ہے، کیونکہ جڑا اللہ دا کلام ہوندہ ہے نہ وہ بے معنی ہوندہ ہے نہ بے مقصد ہوندہ ہے، وہ دا معنی اور ترجمہ بھی ہوندہ ہے اور وہ با مقصد بھی ہوندہ ہے۔ کیوں کہ ہے جو کلام اللہ، سمجھ آ رہی؟ کلام اللہ بغیر معنی اور مطلب اور مفاہیم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میدان تفسیر دے غازی امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ انہا حروف نو علماء دی زبان دے اندر حروف مقطعات آکھیا جاندہ ہے، قطع جدا جدا الگ الگ، انہاں نو پڑھنا بھی ہوئے انہاں دی قرآت جدو کیتی جاندی ہے الگ الگ پڑھیا جاندہ انہاں۔ اچھا ایک کیا نے وہ فرما دینے کہ در اصل اے اللہ تعالیٰ اور اس دے حبیب دے درمیان ایک کچھ راز و نیاز دیاں باتاں نے جیڑا یا رب جاندہ ہے یا رب دے مصطفیٰ جاندے نے۔ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور امام راضی فرمایا نگاہ انصاف دے نال اگر انہا کلمات دا ترجمہ کیتا جائے تو یہ بندہ ہے اللہ و رسولہ اعلم بے مرادہ، کہ انہا کلمات دا صحیح مفہوم اور ترجمہ یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے۔ آواز کمزور آ رہی ہے، جوان آ رہی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ امام راضی رحمت اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بات میں جناب نو کیوں سمجھا رہا ہے؟ اس واسطے کہ پہلے تو یہ بات سمجھنا لیے کہ انہاں دے بارے کوئی یہ نہ آکھے کہ انہاں کلمات دا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ اللہ دا کلام ہے، اور جڑا اللہ دا کلام ہوئے او دا ترجمہ بھی ہوندہ ہے، مفہوم بھی ہوندہ ہے۔ ہاں اگر عقل انسانی دے وچ نہیں آیا تو وہ انکار نہ کرے۔ آئمہ تفسیر نو پڑھے انہاں لکھیا ہے کہ اے اللہ رسول دے درمیان راز ہے، وہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ نو پڑھ کے دیکھو،
آپ نے حروف مقطعات دی بحث کردے ہوئے لکھیا ہے، اے ذرا بات بھی سنیا ہے، چونکہ تسی عرس پاک دی نشست دے وچ ہو، اے جڑے ساڈے بزرگ اور اولیاء کاملین ہوندے انہاں دی شان کیا ہے اے بھی سنو، ایتھے تانوں سمجھ آ جائے گی۔ تو جے تانوں سمجھ آوے تے تہاڈی کچھ مینوں بھی سمجھ آنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اے کلمات جڑے حروف مقطعات ہیں اے اللہ رسول دے درمیان راز ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ و طفیل جڑے امت مصطفیٰ دے کامل اولیاء لوگ ہیں، ایک کامل دی میں قید لا رہا ہوں چونکہ اس پر فتن دور دے اندر حدود و قیود ضروری نے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ گرامی قدر حضرات جڑے کامل اولیاء ہیں، فرمایا جس ویلے اللہ دے ولی انہاں کلمات نو پڑھ دے نے تے ایک کلمات خود دس چھڑ دے نے کہ ساڈا ترجمہ کیا بن رہا ہے۔ جڑی میں گل سنائی اوڈی تواڈی سبحان اللہ کوئی نہیں آئی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہن علامہ منیر صاحب طرح میری صورت ہے کوئی نہیں، میں تے ہاؤ کا بے سورا بندہ ہے، اللہ پاک انہاں دی آواز دے اندر برکت دے، بہت پیاری سور لائی انہاں، اور واقعی لیکن ساڈی قوم نو چسکا ہے نا کہ جتنی دیر 60,000 دے کے نہ سور سننے نہ سور بھی تو سور نہیں نہ لگ دی، حالانکہ وہ سادہ بندہ سی لیکن اس نے کمال کر دیتا تھوڑے وقت دے اندر، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جی میں تسی بیٹھے ہو اس طرح نہیں بنا، ذرا جاگ کے اور سبحان اللہ فرماؤ تاکہ میں گل سناواں جناب نے، سمجھ آ رہی ہے میرے سنگیاں نو؟ فرمایا جس ویلے اللہ دے ولی انہاں کلمات دی تلاوت کر دینے نا تے ایک کلمات خود دس چھڑے دن کہ ساڈا ترجمہ اور مفہوم اور مراد کیا ہے۔ ایتھے علماء اور بالخصوص علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اولیاء کاملین دا مقام اور رتبہ سمجھو کہ اے ہے اللہ رسول دے درمیان راز، لیکن مصطفیٰ جان رحمت دی ذات دا جڑا مظہر بن جاوے او دے اتے بھی آشکار ہو جاتا ہے کہ نہ کلمات دا ترجمہ کیا بن رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جڑے کامل اولیاء ہیں اے انہاں دی شان و عظمت ہے کہ انہاں دے اتے ان معانی اور مفہوم نو واضح کر دیتا جاتا ہے، منکشف کر دیتا جاتا ہے۔ دوستان مکرم، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو کلم اٹھایا تھے کمال کر دیتا، آپ نے فرمایا کہ ایک کلمات جڑے نے جدو ولی پڑھن انہاں دے اتے معانی تو منکشف ہوندے نے، تو نال اے بھی لکھیا کہ کچھ اولیاء تے جڑے منکشف ہوئے میں تو دسنا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات دی؟ وہ میں بھی جناب نو دس دینا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ فرماتے نے کچھ صوفیاء اہل نظر اہل عشق اور اہل طریقت وہ فرماتے نے کہ اے لفظ نون جڑا ہے اے اللہ تعالیٰ دے نامہ دے وچوں ایک نام ہے، تو آکھے کیا نام ہے؟ آکھنے لگے اے دراصل اللہ تعالیٰ دے ایک نام ہے رحمان، او دے آخر دے اتے جڑی نون آمدی ہے نا فرمایا کہ اے او نون ہے، اے اس رحمان دی طرف اشارہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر اے معنی مراد لیا جائے تو پھر دا مطلب کیا ہے؟ تسی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تھوڑا جا غور کرے ہے، ایک کہ اللہ تعالیٰ دا صفاتی نام رحیم اور ایک کہ رحمان، حالانکہ اگر تھوڑا جا ظاہری نظر دے نال ویکھیا جائے تو دونوں دا معنی رحمت کرنا ہے، لیکن اگر اہل لغت نو پڑھیا جائے اہل حقیقت نو پڑھیا جائے تو فرما دے نہیں ایسی بات نہیں ہے، جیڑا لفظ رحمان ہے اے دا معنی ہو رہا ہے، جیڑا لفظ رحیم ہے اے دا معنی ہو رہا ہے، اور جیڑا لفظ رحمان ہے اے دا محال بھی ہو رہا ہے، اور جیڑا لفظ رحیم ہے اے دا محال بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پھر کیا مطلب ہے؟ ابتدان سمجھن واسطے تے رحمت والا جو رحمت کرے وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے، لیکن اے دا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لفظ رحمان دا مطلب او رحمت ہے جڑی کائنات دے وچ ہر بندے دے اتے ہے، او مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے، شہری ہوئے یا دیہاتی ہوئے، بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے، اللہ دی کل مخلوق بھی یہ دے وچ ہے، سب نو جتنا رزق مل رہا، جتنے بچے، جتنے سانس ہیں، جتنا گھر بار جو کچھ ہے، او فرشتے ہومن، انسان ہومن یا چرند پرند ہومن، ہر شے نو جو کچھ مل رہا ہے یہ او دے رحمان ہومن دا اظہار ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دا معنی بھی رحمت ہے لیکن یہ رحمت عامہ ہے، یہ دے اندر ہر شے نو جو کچھ عطا کیتا جاندا ہے او لفظ رحمان ہومن دا اظہار ہے، اور لفظ رحیم اے دا معنی بھی رحمت کرنا ہے لیکن اے دا محل ہو رہا ہے، او دا محل رحمان دا دنیا دے وچ ہے، اور جڑا لفظ رحیم ہے اے دا محل فرمایا قیامت والے دیہاڑے جس ویلے مسلمان جنہ اللہ نو تے اللہ دے نبیاں نو منیا ہو سی، فرمایا او بندے اوسے
اللہ تعالیٰ اس ویلے اپنی رحمت خاصہ دا اظہار فرمائے گا کہ تسا مینوں بھی منیا تے میرے رسولہ نو بھی منیا، آج میں تواڈے اتے رحمت کر کے تانوں جنت عطا فرما چھڈا گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات، اے لفظ رحمان اور لفظ رحیم انہاں دوہاں دی رحمت دا محل جڑا علماء لغت نے بیان فرمایا وہ میں جناب دے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ فرماندے نے کہ اے جڑا نون ہے اے لفظ رحمان دے آخر دے تے جڑا نون آندا اے او نون ہے تاکہ اے تو اے پتہ چلے کہ کائنات دے اندر جے نو جو کچھ ملیا ہے اے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، او دے رحمان ہومن دا اظہار ہوندا پیا ہے جڑا اللہ نے تانوں ہر شے عطا فرما چھڈی۔ بعض صوفیاء اور اہل طریقت فرما دے رہے اے جڑا لفظ نون ہے اے نبی پاک دے نامہ دے وچوں ایک نام ہے۔ کہ پوچھے اگر حضور دے نامہ دے وچوں ایک نام ہے تو پھر کیڑا نام ہے؟ ہن ذرا اے بھی سنو، صوفیاء فرما دے رہے اور اے مفتی احمد یار خان نعیمی موائد نعیمیہ دے اندر لکھیا، آپ فرما دے رہے اس تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام ہے نور۔ یہ ایسا نام ہے اس دے ہر سنی بول پاؤندا ہے، لیکن پہلے سنی بیٹھے بھی لنگر کھا کے تے ڈھلے پے بیٹھن۔ اس طرح بولو نا جب نبی پاک دا نام آوے نور، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ہے حضور دا جڑا نام نور ہے نا اے اس نور دی جڑی موٹ ڈالی نون ہے اے او دی طرف اشارہ ہے اور اے حضور دے نام دے وچوں ایک نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا علماء فرماتے نے، صوفیاء فرماتے نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی لکھیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی نور مراد لیا جاوے تو پھر ادا کیا مطلب ہے؟ جس لئے اللہ دا نام رحمان مراد لیا تو دا مطلب ہے جو کچھ عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا تاکہ لوگ اللہ نو پہچانن، اللہ دا شکریہ ادا کرن، او دی عبادت کرن۔ تو جس لئے لفظ اے نور علی اشارہ ہے تو فرمایا ہونے دا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اے دا مطلب یہ ہے اس کائنات دے اندر جو کچھ خیر و برکت دے پہلو نے اور جو کچھ اس کائنات دے اندر عظمت والیاں چیزاں نے انہوں اگر چمک ملی ہے تو مصطفیٰ دے نور دی وجہ تو چمک ملی ہے۔ آواز ڈاڈی کمزور آنی ہے، جوان آنی چاہیے، جوان آنی۔ تو پوچھے ابھی یہ کیا مطلب ہے؟ ذرا اس بات کو مزید کھولیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں یہ مطلب یہ ہے، سادہ جائی بات سمجھ لو۔ فرمایا جس ویلے تک ساڑھے نبی دنیا تے جلوہ گر نہیں نہ ہوئے تو فرمایا تاریخ نو پڑھ کے دیکھو لوگ تے اپنے ماں باپ نو بیچ دے دے ہاں۔ اگر ماں باپ نو عزت ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے صدقے ملی ہے۔ آقا تشریف لے آئے، آپ دا نور چمکیا، آپ نے معاشرے نو چمکایا، لوگاں دے دل اور دماغ نو چمکا دیتا اور فرمایا ماں اوے جدے قدم ہے تواڈی جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور فرمایا باپ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تواڈا باپ وہ ہے جنت دا دروازہ جتنی دیر تک کھل سی نہیں تسی اندر نہیں جا سکو گے، مین گیٹ جنوں آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا جڑا تواڈا باپ ہے اور جنت دا مین دروازہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات نے؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات موبائلاں دے نال لگے بیٹھن، میرا پوتری نہ موبائلاں جیب وچ پا سکدے ہو؟ موبائل جیب وچ پاؤ صوفی صاحب، ذرا مہربانی فرماؤ جیب وچ پاؤ، گل سنو نا پتر، تقریر سنو نہ آئے اے موبائل تے سننا تے تسی مینوں ویسے بھی سن سکدے ہو، ہن تے ہزاراں تقریراں پئیاں لائیو جو سدیا ہی نہیں تے کم از کم موبائل جیب وچ پا کے گل تے سنو نا، تے جے زبانہ ہیں تے سبحان اللہ بھی آکھو نا، بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ کمال والی گل ہے، تواڈے آستانے دی آواز تے بڑی دور تک جاندی ہے تے ہن لنگر کھا کے چپ کر کے بیٹھے ہو، بولو ذرا، بولو بولو سارے سبحان اللہ، چاہ کے بولو پیار دے نال۔ خدا دے بندیو کم از کم جھانک کے بیٹھو تسی۔ یہ صرف ابتدا ہے، میں تھوڑا جا پٹڑی تے چڑھ لواں، موڑ میں اپنے طریقے دے نال تانوں سبق سنا لینا، لیکن تھوڑا جا باتاں سمجھان والیاں بھی ہوندیاں۔ سبحان اللہ کہہ سکدے ہو سارے بھائی؟ آواز انہیں تو مٹھی نہ ہوئے، نہیں تو میں تواڈے کپڑے دے رنگ پکا لینے تے موڑ آہو۔ توجہ فرماؤ ذرا، گرامی قدر حضرات، فرمائے نبی پاک دا نور چمکیا، آپ نے ماں نو بھی عزت دیتی اور باپ نو بھی عزت عطا فرمائی۔ لیکن ایتھے ایک چھوٹا جا سوال ہے، انہوں حل کرنا لئیے، اگر تسی فرنٹ سیٹ والے اجازت دے ہوتا، فرنٹ سیٹ والے ایدے ویکھو سوال ہے وے لوگ اپنے ماں باپ نو بیچ دے کیوں آن؟ یہ دی وجہ کیا ہاں؟ سمجھ آئی نا؟ بڑھڑے جو گئے دے بیچ دے کیوں نہیں؟ وہ اس بات سے بیچ دیان، ایک تے انہوں سمجھ دیان بوجھ، بڑھڑے ہو گئے ہونی نہ دی خدمت کی میں کریے، سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، وہ اس واسطے بھیج دیاں تاکہ بار بہ کے تفاخر کر سکیے بھی تیرا پیو کتنے دا وکیا تے ساڈا پیو کتنے دا وکیا، ایک بار گلیاں دے وچ بہ کے فخر کر دیاں، اور تسی سب سمجھو گے بھی اے جو اپنے پیو نو ویچدا پیا بڑھڑا سمجھ کے تے اگلا کی سمجھ کے خرید رہا ہے۔ اے بھی سن لو،
اگلا خریدا ہا وہ بکریاں دا اجڑ بنا کے دے دیندا ہا چل بھائی تو بڑھڑا ہے تینوں انت نہیں سنبھالیا تو ہن میری بکریاں اور نوکر رکھ لیندے ہیں اج بھی دیکھ لو تسی بینکاں دے سامنے اکثر بڑھڑے بیٹھے تہاڈے نظر آندے ہو سن اج بھی ہن بھی جانا تے شہر دے وچ ویکھ لویا ہے کئی ایسے بینک اور سکول اور ایسیاں دکاناں جنہاں دے سامنے بڑھڑے بیٹھے ہوئے انہاں بڑھڑیاں دا ہن ٹائم ہا تاکہ وہ سکون کرن انہاں دی خدمت کی جائے لیکن پتہ نہیں کیا انہاں دی بیچاریاں دی مجبوری ہو سی کہ انہاں بیچارے نوے نوکریاں کرنیاں پیاں چنگیاں اولاداں بڑھڑے بڑھاپے دے اندر اپنی اولاد اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں کر دیاں جنہاں دے ماں باپ بغیر مجبوری تو وہ ایک کام کر دے پہنے انہوں نے چاہیے اپنے ماں باپ نہ کرنے مجبوری ہے پھر تو ایک الگ بات ہے اور اگر اولاد ہے اور اپنے ماں باپ پر توجہ نہیں کر دی پئی سنائے ظلم نہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر اور جتنی زیادہ خدمت کرتا جائے گا اللہ اتنا زیادہ تیرے اتے رحمت دے دروازے کھولتا چلیا جائے گا سمجھ آ رہی میری بات دی لیکن بڑھڑیاں دے نال بہرحال یہ ظلم کیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے اور شاید کئی ایسے بھی بیٹھے ہو سن جڑے آپ بے شک 60-70 سال دے ہو گئے لیکن انہاں دا اگر والد زندہ ہے تے اج بھی اپنے والد دی خدمت انج کر دیں جویں اپنے پیر دی کریں دیں سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور چمکیا تے آپ نے ماں اور باپ نو عزت عطا فرمائی اور فرمائی نہ دا کوئی چہرہ ویکھے نہ خوش ہو کے اللہ قبول ہائی دا ثواب عطا فرما چھڑ دے سمجھ آئی اچھا ایتھے بات نہیں بیٹیاں نو ویکھو لوگ زندہ دفن کر چھڑ دے سن زندہ درگور میرے حبیب پاک آئے آپ دی تعلیمات نے دسیا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے یہ اللہ دی رحمت ہے سمجھ آ رہی ہے اور علامہ ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا ہے میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نو شادی تو بعد اللہ تعالیٰ پہلی بیٹی عطا کرے فرمایا او عورت برکت والی عورت ہوندی صدقے جاواں تہاڈی مٹھی آواز تو سمجھ آئیے اگر ماما بہنا سنے او بھی غور دے نال سنے تے تسی بھی حضرات توجہ دے نال سماعت فرماؤ جس عورت نو شادی تو بعد پہلی اولاد بیٹی دی صورت وچ ملے فرمایا وہ برکت والی عورت ہوندی ساڈے معاشرے دا رواج ہی الگ ہے بیٹا پیدا ہو جائے تے لڈو بنڈے نہیں اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے انہاں دا منہ تماکو دے صوبے ورگا ہو جاندا ہے خدا دا خوف کرو یار بیٹی پیدا ہو گئی ہے تانی خوش ہو اللہ دی رحمت تے راضی ہو جا انہاں نو ویکھ جنہاں نو رب نے دتا ہی کچھ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اور صرف ایتھے بات نہیں ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے حدیث 2 ہومن 3 ہومن 4 ہومن بیٹیاں اور علماء فرماتے ہیں ایک کو میں یا زیادہ بیٹیاں ہومن اگر کوئی بندہ اپنی دھیاں دی تربیت کر کے انہاں بیٹیاں دی شادی چکرے حضور نے اینج 2 انگلیاں کھڑیاں کیتیاں تے اینج ملا دیتیاں فرمایا قیامت والے دیارے انہاں دھیاں دی قدر کرنے والا بندہ میرے نال اینج موڈا رلا کے کھڑو دے گا بیچ کوئی اور بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا میرے حبیب آئے آپ نے معاشرے نو چمکایا اور یہ چمک ماں باپ تے پئی تے عزت مل گئی یہ چمک بیٹیاں تے پئی تے عزت مل گئی سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اور گرامی قدر حضرات صرف ایتھوں تک گل نہیں ہے ایتھے میں ایک اور روایت بھی سنا لواں پھر اپنا عقیدہ بھی دس لواں کیونکہ عقیدے دا لنگر تسی زیادہ پسند کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا یہ روایت مفہوماً سنا رہا فرمایا اے لوگو اپنیاں دھیاں دی قدر کیتا کرو کیوں فرمایا تہاڈا نبی بھی دھیاں والا ہے صدقے جاواں انج آواز نہیں یہ اندر میں عقیدہ دسنا ہے سارے آواز کڈو تسی آکھو کہ یہ وچوں عقیدہ کیویں نکلے گا سنو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دھیاں دی عزت کرو تہاڈا نبی دھی والا ہے اگر دھی والا آدھے تو مطلب ایک دھی ہو گیا میرے نبی نے فرمایا تہاڈا نبی دھیاں والا ہے یہ مطلب میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں ایک تو زیادہ نے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں کتنیاں نے سن لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 مبارک بیٹیاں نے کتنیاں بیٹیاں نے سارے جوان کئی چوک بیٹھے نے جوان کتنیاں بیٹیاں نے 4 نبی پاک دیاں بیٹیاں نے اور یہ سبق یاد کرو نبی پاک دے 3 بیٹے نے شیخ محقق نے 2 دا قول بھی لکھیا لیکن اصح اور مفتبہی قول یہ ہے کہ حضور دے 3 بیٹے نے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو ٹوٹل اولاد پاک دی تعداد ہے 7 گرامی قدر حضرات اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں اور جیڑا آکھے ایک بیٹی ہے باقیاں نو میں نہیں مندہ اسی بھی انہوں انسان نہیں مندے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ
اسی بھی انہوں انسان منن واسطے تیار کوئی نہیں. ہاں جس ویلے وہ نبی پاک دی بیٹیاں نو من لے گا پھر ویکھاں گے انہوں مننا ہے کہ نہیں مننا ہے. انہوں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ گرامی قدر حضرات یہ عقیدے دے معاملات ہوندے اور انہاں نو سمجھیا کرو. آج یہ مکرو آواز اسی سن رہے ہیں اسی نبی پاک دیاں بیٹیاں نو نہیں مندے ساڈے نزدیک ایک ہے. تو ہے کون ایک ہے؟ تو کون ہے گلاں کرن والا؟ اپنی اوقات دے اندر رہو بھائی, اپنی حد دے اندر رہو. یہ امت دا متفقہ مسئلہ ہے. میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں, کتنیاں نے؟ سارے بولو, سارے کتنیاں نے؟ 4 بیٹیاں نے میرے نبی پاک دیاں. اور یہ مسئلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا ہے کہ بیٹیاں دی عزت کرو. کیوں؟ تہاڈا نبی بھی بیٹیاں والا ہے. تم سمجھ آئی مسئلے دی؟ اور صرف ایتھے گل نہیں, آخری بات سناواں تے پھر اگے ٹراں. میرے کریم نے فرمایا جس ویلے تسی گھروں باہر جاندے ہو نا تے واپس آندے ہو, باویں ہر روز, باویں ہفتے بعد, باویں مہینے بعد, تے جس ویلے کچھ نہ کچھ لے کے آندے ہو, فرمایا جدو گھر داخل ہویا کرو نا تے ابتدا اپنیاں دھیاں تو کیتی کرو. کوئی بھی مٹھائی لے آندی, فروٹ لے آندا, کوئی چیز, فرمایا ابتدا اپنی بیٹیاں تو کیتی کرو. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اس طرف اشارہ ہے نون یعنی نبی پاک دا نور. یہ جس ویلے چمکیا ماں نو بھی عزت مل گئی, باپ نو بھی مل گئی, بیٹی نو بھی مل گئی. اگے چلو ذرا اگے ایک بات اور بھی دسا. قرآن مجید مطالعہ کر کے دیکھو. پہلیاں قوماں جس ویلے گناہ کر دیاں سڑنا, کئیاں دے اُتے پتھر بسے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. اللہ فرماندا ہے اسی انہاں دے اُتے پتھراں دی بارش برسائی. اور پتھر بھی عام نہیں, فرمایا چون جالے, نوکیلے چون جالے پتھر. وہ بسے سارے بندے پھٹور ہو گئے تے مر گئے. ٹھیک ہے, دوسری قوم دی باری آئی, پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید ہے بھائی پڑھ کے دیکھو. اللہ پاک فرماندا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. فرمایا اسی اس قوم نو زمین دے وچ دھنسا دیتا ہے. تسی ویکھیا ہونا شہر اجڑے ہوئے ہے جویں شور کوٹ والا بیڑے ویکھیا نا مائی باپ دے دربار دے نال. یہ شہراں دے شہر تباہ نے. سمجھ آئی؟ فرمایا اسی انہاں نو برباد کر دیتا ہے. اور ہڑپے شہر چل کے دیکھ لو, یہ بہت ساری نشانیاں نے. فرمایا کئی قوماں دے نال کئیاں دے اوتے پتھر وسے اور کئیاں نو اس طرح برباد کیتا ہے. اور کئیاں دے بارے فرمایا کونو قردۃ خاسئین. فرمایا باندر بن جاؤ اور زمین دے وچ رلدے رہو. کئی باندر سور خنزیر بن گئے, کئیاں نو برباد کیتا گیا, کئیاں دے اوتے بارش وسی. وجہ کیا ہے؟ علماء بیٹھن قرآن پڑھ کے دیکھو. یہ 9واں سپارہ ہی پڑھ لو, 10واں ہی پڑھ لو, ساری بات واضح ہو جان گیا. ناپ تول وچ کمی کر دیاں, اپنے نبیاں دی نافرمانی کر دیاں, بدکار ہن, اور جو تعلیمات دین ہن انہاں دے منحرف ہن. گرامی قدر حضرات, میں صرف ایک سوال کرنا چاہنا, کیا آج دے دور دے اندر ناپ تول وچ کمی نہیں ہو رہی؟ کیا آج دے دور دے اندر نبی دی نافرمانیاں نہیں ہو رہی؟ آج دے دور دے اندر لوگ بدکاریاں نہیں کر رہے؟ آدھنے مولانا کر رہے ہیں. تو میں کہا پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ انہاں دے اوتے تے عذاب آیا ہے, اس امت تے کیوں نہیں آیا؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمر صاحب یہ تے نہیں پتا, میں کہا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا حبیب انہاں نو عذاب کیویں دے دیے؟ انہاں دے وچ تساں جو جلوہ گر ہو. اے میرے نبی دا صدقہ کہ آج اسی بچے ہوئے ہیں. یہ دا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی دا نور چمکیا, ماں نو عزت مل گئی, باپ نو عزت مل گئی, بیٹی نو عزت مل گئی. میرے نبی دا نور چمکیا, تینوں بھی عزت مل گئی, نال مینوں بھی عزت مل گئی. یہ نبی پاک دا نور چمکیا ہے. گرامی قدر حضرات, اجے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کون کرے؟ میں کہا جس نبی دی آمن دا صدقہ ساڑھے ماں نو عزت, باپ نو عزت, بیٹی نو عزت, ساڑھے چہرے سلامت ہیں, ساڑھے شہر اور ملک سلامت ہیں. اس نبی دی آمن تے خوش نہیں کرنی تے اور ماتم کرنا ہی. تینوں اتنا ہی سمجھ نہیں آؤں گا. خدا دے بندے اس واسطے اس مسئلے نو بھی سمجھو. لیکن میں عرض کر رہا سی کہ لفظ نون جڑا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دے نامات وچوں جڑا لفظ نور ہے اے او دی طرف اشارہ ہے. یہ صوفیاء مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا, لیکن تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑے کمال دی بات ارشاد فرمائی. آپ فرماندے نے اے جڑا لفظ نون ہے نا, اے دا ایک معنی ہوندا ہے مچھلی. کیا معنی ہوندا ہے؟ بولو تو صحیح نہ سارے, سردیاں آ گئی کھا لویا ہے, توجہ تو فرمانا. یہ ایک معنی ہوتا ہے مچھلی. اور یہ بات بڑی ہی توجہ طلب ہے جتنے حضرات بیٹھے ہو. اور یہ روح البیان شریف کے اندر بھی ہے, دیگر اکثر تفاسیر کے اندر یہ معنی موجود ہے جڑا میں کر رہا. آدھنے اگر مچھلی ہے تو اس تو کیا مراد؟ یہ تے مفتی احمد یار خان نے بھی بڑے سونی گل لکھی.
فرماندے نے اگر مچھلی مراد لئی جاوے نا تو سب تو پہلے وہ مچھلی مراد ہے جہدے اوتے اللہ نے ساری زمین نو ٹکایا ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مچھلی مراد لئی جاوے. اور تو انہوں پتہ دو روایتاں نے، ایک ہے کہ جڑی ساری زمین ہے نا یہ ایک بیل دے سنگ دے اوتے ٹکی ہوئی ہے، اور دوسری ہے کہ یہ مچھلی دے اوتے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین نو رکھے ہے. یہ دے تلے مچھلی ہے، مچھلی دے او کیڈی بڑی مچھلی ہے خدا بہتر جانے. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو تے صدقے جاواں تہاڈی چپ تو. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات میں تہاڈا دسیا جی صرف نہ لین تے چڑھدا پیاں، تھوڑا جا میرا ساتھ دیو تاکہ میں گل سمجھا لواں. اے مچھلی اس دا ذکر ہو رہا ہے جے دے اوتے زمین نو ٹکایا ہے. لیکن ایتھے روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل لکھی. تو فرمایا اس مچھلی نو نون کیوں آکھیا جاندا ہے؟ توجہ فرماؤ نا. اے دے وکھیا ذرا میں تو نہ تھوڑا جا کر کے دکھاواں تاکہ اے ویکھو جڑا لفظ نون ہوندا نا او دی شکل انج ہوندی اے ایتھوں انج اے ایتھے وچ نقطہ ہوندا ہے. اسی طرح نا فرمایا مچھلی پہلو بالکل سیدھی آئی اس طرح بالکل سیدھی. اے دے اوتے جدوں زمین رکھی نا تے انج ہو گئی. جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ کہ جنوں نہیں آئے بڈو نہ بولے. سمجھ آ رہی؟ بالکل اس طرح سیدھی آئی. زمین دا وزن جو آیا نا تے انج ہو گئی. فرماندے نے کہ اے دا منہ مشرق وچ ہے تے اے دی پوچھل مغرب وچ ہے. اے دے اوتے زمین آئی تے اے انج ہو گئی ہے. اے دی شکل ہن بھی اے ویکھو تے انج جی میں نون ہے این مچھلی ہو گئی ہے تے وچ زمین ہے. اس واسطے نو نون آکھیا گیا ہے. ہن تو بولو چا میرے چوپ شاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ پیر شراغ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت. تو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ جنہوں سمجھ آئی ذرا مسکرا کے سبحان اللہ آپ کے مسکرا کے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس واسطے اس مچھلی نو نون آکھیا گیا. یہ شکل اس واسطے بڑی ہے جو زمین دا وزن آیا ہے. اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ مچھلی ہے اور مچھلی ہو جائے تو زمین ٹکائے گی، کیا مطلب ہے؟ ہوں اشارہ سمجھے جے سمجھ آوے دا. فرمایا اشارہ اس طرف ہے اس مچھلی دا ذکر میرے رب نے فرمایا جنہوں اتنی طاقت دیتی ہے کہ پوری زمین دا وزن برداشت کر گئی ہے. فرمایا جیڑا مچھلیاں نو ایڈی طاقت دے سکتا ہے اور اب خود کے دی طاقت آنا ہوئے گا. قدرت دی طرف اشارہ ہے. توجہ ہے؟ لیکن ایتھے ہوں دوسرا معنی بھی سنو. اینو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مواعظ دے اندر بھی لکھا ہے. اے بھی سنو. آپ فرماندے نے صرف یہ مچھلی نہیں ہے، اس تو مراد او مچھلی بھی ہے جنت دے اندر جنتیاں جدو جانا ہے تے فرمایا ساریاں تو پہلے جڑا کھانا دیتا جانا وہ مچھلی دا کھانا ہی ہوئے گا. یار ایتھے ڈھینی ہے یا نہیں اٹھے تو ڈھینی ہے، پر بولو تو صحیح نا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. فرمایا جنت دی اندر جدو جانا تو سب تو پہلے. اچھا روایت کیا ہے؟ روایت دے الفاظ مچھلی دے کباب، اور ایک روایت ہے مچھلی دی کلیجی دے کباب. خدا بہتر جانے ہو کیڑی وڈی مچھلی ہوگی جے کلیجی. آج تک تسی کسے مچھلی دی کلیجی نہ کھا دی ہو سی؟ اگر کسے کھا دیئے دے گال کرو. مچھلی دے کسے پاوے کھا دے ہو؟ ابو لوتا صحیح چاہ نہ تو سا کدی پاوے کھا دیتے نہ کھا دیئے کلیجی. یہ میں صرف تو انہوں اس بات تھوڑی جا ذوق بن جاوے نا تو انہوں سمجھ آ جاوے. اور دوستان گرامی جنت دے اندر مچھلی نہ جانے کتنی بڑی ہو سی وہ دی کلیجی دے کباب کھانے ہی نے. فرمایا یہ اس مچھلی دا ذکر ہے جنہی جنتی مچھلی ہے. اس واسطے رب تبارک و تعالیٰ نے دا ذکر فرمایا. دو معنی ہو گئے. ہوں تیسرا معنی بھی سنو. مفتی احمد یار خان نعیمی یاد نے گلاں ساریاں ٹھیک نے اور اس گل نو بھی سمجھیا اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. اس گل نو بھی سمجھیا اگلے گلاں ساریاں ٹھیک نے. فرمایا اس تو مراد ایک اور مچھلی بھی ہے. تو پوچھیا او کیڑی مچھلی ہے؟ فرمایا اس تو مراد او مچھلی ہے جہدا ایتھے ذکر ہویا ہے. فرمایا جے دے پیٹ دے وچ 40 دیہاڑے حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے آن. ہن یہ گل کھولاں گے تو پھر شاید کئی بولن گے. حضرت یونس علیہ السلام آپ تے جدو امتحان آیا نا آپ دریائی سفر کر رہے سن اپنی قوم دے بارے آپ نے رب نو فرما چھڑیا. فرمایا باری تعالیٰ ایک گل نہیں مندے پہنا تو عذاب نازل فرما. تے فرمایا جتنی دیر تو سائیں تیرا تو عذاب کیویں اسی جتھے نبی ہوئے عذاب نہیں آوندا. صدقے جاواں. تو فرمایا تسی چلے جاؤ. آپ گئے اگے دریا سی کشتی دے وچ بیٹھے نا تے ملا آ گیا آپ دے کول. اے ویسے تقریباً 6 طریقے دے نال اے واقعہ موجود ہے لیکن جڑا مینوں یاد ہے وہ میں سنا رہا. سارا کوئی پڑھنا چاہے انہوں مختلف تفاسیر دے اندر پڑھ لو سب کچھ مل جائے گا.
ہویا کہ آپ جدو کشتی دے وچ بیٹھنا ملا آ گیا آدھا جی کرایہ کڈو تو حضرت کامی کرایہ نا تو آپ نے فرمایا اج سانو سرے لا دے کوئی موقع آیا تو اسی تینوں سرے لا دیاں گے انہیں پتا کیا کیا انہیں آکھیا بڑے بڑے یہ جو میں دیکھے مینوں کرایہ دیو نہیں تو میں چاہ کے دریائے چھڑے تھا انہیں جدو آپ نے ایک گل کی تھی نا تو آپ سمجھ گئے یار میرے اتنا لگ رہا امتحان آ گیا ہے میں اپنی امت واسطے دعا کر بیٹھا دعائے ضرر انہاں دے خلاف دعا چونکہ نبی دی دعا نو بھی اسی بد دعا نہیں کہہ سکتے سمجھ آئی نا اسی اپنے کسی دے خلاف کریے اسی نا بد دعا سمجھ آ رہی نبی اگر کسی دے خلاف دعا کرے انہوں بد دعا نہیں کہہ سکتے چونکہ نبی دا کوئی جملہ بد نہیں ہوندہ اب بولتا صحیح ہو سنیا کیا بات کوئی انہوں بات نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے او دے واسطے ادب دے لفظ جڑے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اوہ نے فرمایا ان کے خلاف دعا فرمائی ہے یا دعائے ضرر فرمائی یعنی تکلیف دے والی دعا جڑی انہوں نے تکلیف دے وے سمجھ آ رہی ہے ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھا لما جے جاگ دے بیٹھے ہوتا پھر میں آنا اس پاسے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آ گیا تو رومن لا پیا آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا ہے توجہ ہے توجہ ہوئے گی تو پھر سنا مگنا پتر ہے اے سامنے والے طالب علمہ دے نال میں گزارش کر رہے ہیں طالب علمہ دے نال آپ نے فرمایا روندہ کیوں سا کہ نہیں تسی ایک مسئلہ بیان کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے مبارک جوڑے پاک انہوں اگر مٹی لگ جائے اور کوئی بندہ یا کہ حضور دے کپڑے گندے ہو گئے تو کافر ہو جائے گا فرمایا میں آکھے ہے تو رومن لا پیا ہو سا کہ حضرت نبی پاک دے زمانے دے اندر تے ایو دے قالین تے بڑیاں چادراں کوئی نان تے آقا کریم تکلف بھی کوئی نان فرما دے آپ تے زمین دے اتے جلوہ گر ہو جان دے تے مٹی تے کپڑے انہوں لگ ہی جان دی آئی تے ہونے دے بارے کوئی دسنا چاہوے تے اے آکھے کہ مٹی کپڑے انہوں لگ گئی تے تسی آدھے ہو کپڑے گندے ہو گئے تو بندہ کافر ہو جائے گا آپ نے فرمایا تینوں اللہ نے لفظ سونے نہیں دسے وہ کہنے لگا میں تو سمجھا نہیں بھی اللہ نے لفظ سونے دسے کیا مطلب ہے وہ فرمایا تیرے ذہن دے اندر ایو آیا ہے کہ نبی پاک دے کپڑے انہوں مٹی لگ گئی تے گندے ہو گئے تیرے ذہن اچ اے لفظ نہیں آ سکتے کہ اے مٹی بھی نبی پاک دے کپڑے انہوں چمے نائی کھلوتی ہے صدقے جاواں صوفی صاحب پگڑی تو بڑی بڑی بنی بول بھی صحیح میرا پوتر ہے ذرا بول نا کمال علی گل ہے یار دمی نال دا چوپ بیٹھا ہے اسی چوپ شاماں دے منن والے نہیں اسی انہاں شاماں دے منن والے ہیں جڑا نیزیاں دے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے ہیں اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو میرا بچہ اور گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادب دے جملے بول اے نہیں کہنا کہ نبی پاک دے کپڑے گندے ہو گئے فرمایا بلکہ اے آکھنا ہے کہ مٹی بھی نبی پاک دے کپڑے انہوں چمے نائی کھلوتی جائے اے ہن سیدی اعلیٰ حضرت اے مصرف تے گل سمجھائیے کہ نبی پاک جڑا دعا کر چھڑے نا کسی دے خلاف انہوں بات دعا نہیں آکھ سکتے ایسا سمجھے اچھا ہوں اگے چلو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی آپ نے جدو اس ملا نے گل کی تھی نا تو آپ اٹھے آپ نے فرمایا میں آپ ہی چھلانگ مرے نا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے نے کہ جس ویلے آپ چھلانگ مارنے لگے نا تو جڑی مچھلی آئی نا انہوں اللہ نے پہلے ہی آرڈر دے دیتا ہا بھی کشتی دے نال ترنا شروع کر دے ساڑھے بندے دا جی امتحان ہے تو انہیں چھلانگ مار دینی ہے سمجھ آ رہی ہے آپ جدو چھلانگ مارنے لگے تو مچھلی نے حکمہ نے منہ کھولیا تھے آپ دے پیٹ دے بچ 40 دیاڑے ٹھہرے کتنے دیاڑے ٹھہرے 40 دیاڑے ایتے 2 نکتے آنے دی اللہ کر کے سمجھ آ جاوے 40 دیاڑے اے مچھلی پورے سمندر اور دریا دے وچ بڑیاں موجاں مارے جو جہان دے وچ ڈڈو تے کمے تے مگر ماہ تے سارے دے کول جاوے آکے ویکھو میں کیڑے نصیب آنیاں تو انہوں نہیں پتا میرے پیٹ چ کون ہے میرے پیٹ چ اللہ دا نبی ہے سمجھ آ رہی ہے سارے دے سامنے 40 دیاڑے جدو گزرے اللہ دا حکم ہویا کہ کنارے لگو کنارے لگی منہ کھولیا یونس علیہ السلام باہر تشریف لے کے آگے پوری سورہ یونس کو دے اندر سارا واقعہ موجود ہے توجہ ہے اب آر آگے امتحان سے تو پورا کر گئے صبر فرمایا مچھلی نے بارگاہ الہی چرد کی تھی باری تعالیٰ یہ مقام و رتبہ جڑا یونس پاک انہوں نے نہ ہو تو مل گیا میں 40 دیاری حضرت یونس نے چاہی رکھیا میں نو کیا ملے ہے نہیں توجہ فرمایا آخری بندے تائیں کوئی بندہ حصہ پانے نہ جاوے فرمایا حضرت یونس تیرے پیٹ اچ گئے نے ساری مچھلیاں دی نسل نو میں رب نے جنتی بنا چھڑے ہے تو تے جنت جانا ہی جانا تیری ساری نسل نو بھی جنتی بنا چھڑے ہے اور آپ نے پتہ ہے جڑے جانورہ جنت جانا وہ دے حضرت یونس علیہ السلام علی مچھلی بھی ہے سمجھ آ رہی ہے
حضرت صالح علیہ السلام والی اونٹنی بھی ہے. میرے نبی پاک نے جس جس جانور تے سواری فرمائی وہ سارے ہیں. یاد رکھ لو گرامی قدر حضرات، اے مچھلی انہوں جنتی قرار دیتا گیا. کیوں؟ اے دے پیٹ دے وچ اللہ دا نبی ٹھہریا. کتنے دیارے؟ سارے بولو سارے بولو سارے بولو. لو ہونے ایتھے جڑی علماء تفسیر نے گل لکھی نا، آ ہے دوسری بات. اللہ کر کے میری زبان تے آسان ہو جاوے تے جناب دی زبان ہو اگر ٹھڈ لگن دا ڈر نہ ہوئے تو تساں بھی بول لو. وہ بال لے وے علماء تفسیر بیان کر دینے ہے لوگو ایتے مسئلہ سمجھو. وہ ایک مچھلی ایک جانور ہے، اے دے پیڑ دے اندر اللہ دا نبی حضرت یونس آ جاوے، اے مچھلی پاک بھی ہو گئی اور جنتی بھی ہو گئی. فرمایا آج بھی لوگ کروں شک ہے نبی پاک دی والدہ حضرت آمینہ دے اٹھتے کہ پتہ نہیں وہ جنتی ہے کہ نہیں. وہ بدبختو سنو، مچھلی دے پیڑ دے اندر 40 دن حضرت یونس ٹر جان اگر وہ جنتی ہو جائے، جے دے پیڑ دے اندر نبیاں دا امام رہے وہ آمینہ جنتی کیوں نہیں ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم منہ کھول کے منہ کھول کے منہ کھول کے بولو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. چوک منڈے دے تالے بولے لنگر خانے پہنچ وجہ چوک منڈے دے تالے بولے. توجہ ہے بھی ثابت رات دی جنہوں لطف آیا گل سن کے وہ بول سکتا دوبارہ. گرامی قدر حضرات، اس واسطے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی والدہ ماجدہ دی شان بھی سمجھن دی کوشش کرو. جس مچھلی دے پیڑ دے وچ حضرت یونس علیہ السلام 40 دیاڑے ٹھہرن، او تے ہو جاوے جنتی. تے سوچن دی گل ہے جنہاں دے پیڑ دے وچ سارے نبیاں دا امام جلوہ گر ہوئے. آئی تائی مولویاں نو بھلکھے پہ پاؤندن اور مولویاں بھلکھڑ نہ بان، بندے دا پتر بان. تھوڑی سی آواز کھولیں گے بیٹا اس کی، تھوڑی سی آواز، میں تھکا ہوا ہوں. ہوں اگلی گل بھی سنیا ہے ذرا، ایتھے ایک اور گل بھی سنانی ہے، سنا دے مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتا ہوں. گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ پاک دا یہ مقام ہے تے سمجھن دی کوشش کرو. اور پھر صرف اتھائی بات نہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر سراج شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، حضور کی بلا غریب نواز، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. تشریف رکھے بھی، تشریف رکھے. اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ جذب جوان رمن ماشاءاللہ. ہماری محفل کا حسن مکمل ہو گیا جی. ہمارے درمیان نقش حضور بارو کریم، آستانہ علیہ پیر بارو شریف کے چشم و چراغ، پیر طریقت، رہبر راہ رشد و ہدایت، خادم شریعت، جناب محترم پیر خواجہ محمد حسن الباروی الحسنی صاحب دام ظلہ، آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ نو خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جملہ سجادگان و شہزادگان اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات توجہ ہے تے جتھے گل میں سنا رہا سی تو اگے ٹورا توجہ ہو گئے. ہوں تو پیر صاحب آ گئے، ہوں تو میرا خیال ہے حاضری تو بھی لگوا لینی چاہیے سارے بھائی. توجہ فرمائے سو سارے بھائی. تو میں عرض کر رہا اس نون تو مراد مچھلی ہے، اور اگر یہ معنی مراد لیا جاوے تو پھر مچھلی دیاں جڑیاں قسماں میں ساریاں دسیاں. ایک گل بڑی سمجھن والی ہے، اگر مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دا نبی حضرت یونس علیہ السلام چلے جان، وہ جنتی ہو جاوے، تو جس اماں آمینہ دے شکم اتھر دے اندر میرے حبیب آ جان، وہ تو جنتی کی میں نہ ہوئے. یہ تمام آئمہ تفسیر نے اس بات میں لکھیا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے
حضرت اما آمینہ دے جنتی ہو منتے سمجھ آ. لیکن ایتھے ایک اور گل بھی سنیا ہے. قرآن مجید برہان رشید پڑھ کے ویکھو. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، فرمایا محبوب مچھلی والے نبی طرح تسا نہیں دعا کرنی. صدقے جاواں کری تو سمجھو. ایتھے چلو ایک سوال دا جواب بھی دے لئیے. اے کئی بندے جڑے گھر بہ کے کلے پڑھنا شروع کر دیں نا دینی کتاباں نو، او مڑ پٹڑی تو لے جاندے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، او پٹڑی تو لے جاندے. اے کئیاں نو بڑا شوق ہوندا جی میں تو یہ پڑھتا ہوں، میں تو یہ پڑھتا ہوں. موڑو کئی تو مرزے تے انجینئر تے پلمبر تے پتہ نہیں کہ کچھ بن جاندے. او چھڑکڑیاں کسے کول بہ کے پڑھیاں نا. صدقے جاواں جڑے چوک بیٹھے ہو ہیں تے اج چبڑا نہ مارے. ہاں سمجھ آ رہی ہے. ایتھے میں تو گل بھی سنا لواں. حضرات طلباء کافی سارے بیٹھے ہوئے، اس میری گل نو ذرا اپنے پلے بن لو. آج استاد اپنا ضرور بناؤ. سمجھ آ رہی ہے. استاد اپنا ضرور بناؤ اور نال کامل مرشد بھی پدو. دو چیزاں تھوڑے کو ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی. گرامی قدر حضرات، جہاں استاد نہیں نہ ہوندا او جیڑا بھی بڑا ہو جاوے نا ایک دن آندا ہے پٹھا ہو جاندا ہے. اسی جدو پڑھ دیا سے حضور میں پیر صاحب دی توجہ رہے ساڑھے استاداں دسی اور آج بھی میرے دل اور دماغ تے گل نقش ہے. آپ فرما دیں ویکھو پورے فرشتیاں دا استاد کون آئی؟ معلم الملکوت. یہ ابلیس آئی، عزازیل دا نام ہے. یہ استاد آئی سارے آندا. لیکن یہ دا استاد کون ہے؟ اگر کسی نے پتہ ہوئے تو دس دے گے یار یہ دا یہ سارے دا استاد آئی. فرمایا بات استاد دا فائدہ پتہ کی ہوئے جی ہو جیا مرضی ہاں استاد. سارے فرشتے بچ گئے چونکہ فرشتیاں دا کوئی استاد آئی. لیکن جدا استاد کوئی نہ آئی وہ بگڑ گیا. اس تو میں اگے وضاحت نہیں کر سکتا. یہ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے نا تے بات اپنے استاد نو تولیا نہ کر. تیرا استاد ہونا چاہیے ہے. سمجھ آ رہی ہے. اپنا استاد بنا انشاءاللہ کدی مار نہیں کھائے گا. لیکن ہوں تو ساڑھے واسطے راستے کھل لیں نا. استاد بھی یہ بنانا ہے جیدہ عمل بھی ٹھیک ہوئے عقیدہ بھی ٹھیک ہو. ہاں اینج نہ تولیں کہ استاد اور زیادہ کتاباں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں، استاد اور زیادہ عربی متن پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دے، استاد اور تہجد پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دے. بڑا تائیتا پڑھنا والا بھی جنتی چوبار آ گیا. ہاں ٹیک کے ذرا سمجھ آئی نا. استادوں بھی آئی لیکن وہ نبیاں دا بے ادبا. استاد تیرا ہوئے نبی دا با ادب ہوئے خیر ہی خیر ہو جائے گی. ان بات سمجھ آ رہی ہے میری. اگر ایک گال سمجھ آ گئی ہے نا تینوں ذرا پلے بن لویا استاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ کدی مار نہ کھاسو. گل کی دائیں دور نہ ٹور جائے ذرا واپس پلٹو تاکہ میں آپ کو ایک بات سمجھا لواں. جڑے گھر بہ کے کتاباں پڑھ رہے میں انہاں دی گل کر رہا سی. ایک حدیث شریف ہے جدو صاحب علم مطالعہ کر دیں تے نظر چ گزر دی. آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مینوں حضرت یونس علیہ السلام تو فضیلت نہ دیویا ہے. تو توجہ ہے کیا ہے؟ مینوں حضرت یونس علیہ السلام تو فضیلت نہ دیویا ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑا فضائل سید المرسلین تے رسالہ لکھا نا کدی پڑھ کے دیکھو. آپ نے نا سوالوں دے جواب دیتے. کوئی کہہ سکتا دیکھو جی نبی پاک نے تو خود کہا کہ مجھے فضیلت نہ دینا تھے تسی یاد ہو ساڑھا نبی سارے تو افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے. ادھر نبی نے فرمایا بھی خود ہے ادھر ساڑھا نبی افضل بھی سارے تو ہے. میں کہا جی اے نبی نے فرمایا ہے تو تینوں اے کوئی نہیں نظر آیا. نبی پاک نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اے بھی دیو سے نبی نے فرمایا ہے تینوں سمجھنا پہ گا بھی وہ کیوں فرمایا کہ کیوں فرمایا. سمجھ آ رہی ہے. گرامی قدر حضرات جس ویلے بھی نبی پاک نے فرمایا نا کہ میں نو حضرت عیسیٰ تو فضیلت نہ دینا، میں نو حضرت موسیٰ تو نہ دینا یا میں نو حضرت یونس تو نہ دینا، وہ دا مطلب پتہ کیا ہا کہ انہاں دی قوم جی نے اس طرح نال کر دی آئی تو انہاں دی قوم طرح نہیں کرنا. یہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے انہاں دی قومہ نے کی کیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نو لے لو انہاں نو خدا سمجھ لیا، خدا دا بیٹا سمجھ لیا. فرمایا نا نا انہاں دے تو فضیلت نہ دی کہ مطلب یہ حساب میرے نال نہیں کرنا. مطلب ہے گرامی قدر حضرات رہ گئی بات ہے کہ افضل کون ہے. میں کہتا ہوں اس گل دا کوئی نہیں پتا. میرے نبی نے خود حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ پہ حدیث دی راویہ نے آپ نے فرمایا نبی پاک تشریف فرماہن
آپ دے کول سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جلوہ کرو. آپ نے فرمایا جبرائیل تو اولین ویکھے آخرین ویکھے عرشی ویکھے فرشی ویکھے سارے نو ویکھے آئی, دس کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھے آئی. تے جدو آپ نے پوچھا نا تے جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی سادہ جواب نہیں دیتا کہ نہیں میں تواڈے ورگا کوئی نہیں ویکھیا. انہاں بھی گل بنائی. اج میں پنجابی چاہتے نے سنی مولوی تے بڑا کام چوک کے رکھ دینے ہیں, کام چاہ کے رکھ دینے. حضرت جبرائیل نے بھی بڑی گل بنائی تے کام چاہ کے رکھیا. آدھے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. یا رسول اللہ میں مشرق و مغرب نو چھان ماریا ہے جیو جی رب نے توانو بنایا کوئی اور بنایا ہی نہیں. ایو عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت دیتا, سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا اے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایو عقیدہ عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات اس واسطے اے مت سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی اور افضل ہے, نا سب تو میرا نبی ہی افضل ہے, اے یاد رکھ لو. لیکن جڑی میں بات کر رہا اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, فرمایا محبوب و مچھلی والے نبی طرح نہ ہو جب آئے. یہ دا ہن مطلب کیا, یہ دی تفسیر پڑھ کے دیکھو, یہ دی تفسیر ہے وے. فرمایا جنہیں انہاں دی قوم نے نافرمانی کی تھی نا تے او تھوڑا جا دعا کرنے دے وچ جلدی کر بیٹھے کہ یا اللہ انہاں دا حساب لے نہ ذرا, تے فرمایا حبیب تساں جلدی نہ کریا. ہائے 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 ہائے, امت مصطفیٰ تواڈے اوتے رب بھی مہربان ہے, وجہ مصطفیٰ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ کنتم خیر امت دی تفسیر کر دیا مفتی احمد یار خان نے ایڈی سونی گل لکھی. آپ فرمایا جس لئے قلم نو حکم ہویا نا, اے قلم اگے ہوندی پئی مودا ذکر کرنا, قلم نو حکم ہویا نا کہ لکھ, تو اس قلم نے جو لکھنا ہا لکھیا. جدو امت مصطفیٰ دی تقدیر اور باری اور انہاں دی شانہ لکھنے لگی, اللہ نے فرمایا تعدب 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 یا قلم, وہ قلم ادب کر تے قلم رک گیا. باری تعالیٰ یہ مینوں 3 مرتبہ فرمایا گیا, وجہ فرمایا تینوں نہیں پتا تو کیڑی امت دا ذکر لکھوں ہے. اے جڑے تسی رات 12 بجے بیٹھے ہو بابا ایویں نہیں بیٹھے, اپنا مول سمجھو مول. تے فرمایا باری تعالیٰ پھر اس امت دے بارے میں کی لکھا, فرمایا ایتھے لکھ دے امتم مذنبتن ورب غفور. اے امت گناہگار ہے پر رب بھی تو بخشنے والا ہے نا. نعرہ رسالت, آستان عالیہ پیر سواب شریف, آستان عالیہ پیر بارو شریف, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. گرامی قدر حضرات, یہ تے کدی خاص موضوع ہوئے نا امت مصطفیٰ دی فضیلت پھر تو انہوں دسیے, لیکن یہ ایک اشارہ ہے. قلم نو بھی حکم ہو گیا ادب دے نال لکھ, ادب دے نال یہ امت مصطفیٰ دا ذکر لکھوں ہیں. امت دی گل ہوئے تے ادب دے نال, تے جے امت دے نبی دی گل ہوئے بات ادب دے نال نہ ہوئے. اے مسئلہ, اس مسئلے نو سمجھو. لیکن جڑی میں بات کر رہا ہوں, فرمایا محبوب تساں جلدی نہیں کرنی. اس گل نو سب یہ دا لطف لویا جے کہ دی حیاتی چیتے آ جاوے تا ہیں. نون والقلم وما یسطرون, نون دی تفسیر ہو گئی, ہن والقلم تے آ جاؤ. فرمایا قسم ہے قلم کی. اس تو مراد کیڑا قلم ہے یار؟ آئی میں تفسیر نے پھر قلم اٹھایا, اس قلم تے قلم اٹھایا. اس تو مراد کیڑا قلم ہے؟ وہ فرماندے نے اس تو مراد سب تو پہلے وہ قلم ہے جڑا لوح محفوظ تے چلدا ہے. چلو تو انہوں سنا دینا, ٹائم تو واقعی واہ ہو گیا ہے. 2-4 بندے نیندر تو آئیاں ہی بھی کر دے بیٹھن, مینوں دی زندہ پہ ہے, اللہ کر کے انہاں دی بھی اگڑ جاوے. فرمایا کہ یہ جڑا قلم ہے نا یہ لوح محفوظ تے چلتا ہے, پر صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو. آپ فرماندے نے جس ویلے میں اپنی ماں دے پیٹ دے وچ سی یہ قلم اوتھے چلدا ہاتھ میں ایتھے سن لیندا. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت ہے. تے میں آکھیا جڑا والدہ دے شکم اتھر دے وچ ہووے تے اوتھے قلم دی آواز سنے, تیری جولیت قلم چلے تے تو آواز نہیں سن سکدا. یہ لوح محفوظ تے چلے تے نبی سن لیندے نے, قلم دی آواز سن لیندے نے, تیرے سلام دی نہیں سن دے مدینے. اور اپنے آپ نو سنبھال یار, کیڑے مولویاں دے پیچھے لگ گیا نہیں وہ تو سنتے ہی نہیں. میں کہا تو سچا ہے, تواڈی نہیں جو سن دے, تو ساڑی تو سن دے نے نا. محبوب پاک سنتے ہیں بھائی, ہے سنانے والا کوئی ہو. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نو کدی پڑھ کے دیکھو.
آپ مسجد نبی شریف دے وچ جتنا عرصہ رہے نا، توجہ ہے سب حضرات دی، آپ جس ویلے حدیث شریف پڑھا دیا ورکا چینج کر دیا نا، اس طرح ورکے نو دوہاں پاسوں پھد کے نا اینج اس طرح چینج کر دیا نا اینج. تو کسی نے پوچھا بھی تسی اینج ہکے پاسوں پھد کے اینج کیوں نہیں کر دے؟ تو فرمایا اے اینج کریاں آواز آؤندی ہے؟ آکھن لگے جی آ اے اینج کیتیاں آکھے نہیں آؤندی. فرمایا جڑی ہے آواز آؤندی ہے نا، مینوں یہ پسند نہیں کہ اتنی آواز بھی مصطفیٰ تائیں جاوے. اتنا ادب ہے اہل سنت دے وچ، اور توجہ ہے خدا دے بندے اہل سنت دا مذہب نو سمجھو تے صحیح نا. یہ تے ہے ہی ادب، یہ اندر ادب اور عشق ہے، دو چیزاں نے سمجھ آئی. اور یہ ادب اور عشق آ جاوے وہ عمل چی کمزور نہیں ہوندا. اے بھی یاد رکھے ہے، بس اوقات لوگ سمجھ رہے ادب عشق دو میں عمل نو چھڈو، اور میں کہا نہیں ہو اینو بھی پڑھو، اینو چھڈو تے گل کوئی نہیں بڑھنی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ دوستان گرامی قدر، اس واسطے یہ ساڈے بزرگاں دا جڑا سبق ہے انہوں یاد رکھیا کرو. ہوں آؤ جڑی میں اگلی بات آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا، اس قلم تو بنا جڑی لوح محفوظ سے چلتی ہے. تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے ہے، فرمایا اے جڑی قلم ہے کیڑی شے دی بنی ہوئی ہے؟ سوال اٹھایا ہے آپ نے اور یہ جواب خود دیتا. فرماندے نے ایک قلم نہ کانے دا ہے، نہ لکڑی دا ہے، نہ لوہے دا ہے، ایک قلم نور دا قلم ہے. کیڑا قلم ہے؟ نور دا قلم. اور دوسری بات بھی سماعت فرماؤ، پھر اگلا سوال پھر لکھیا کہ ایک قلم ہے کتنا کو بڑا؟ قلم تے نور دا ہے تو ہے کتنا کو بڑا؟ خود ہی جواب بھی لکھیا. فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جتنی لمبائی ہے ایک قلم اتنا لمبا ہے. قلم نور دا ہے تے اتنا لمبا ہے. اور پھر اگلی بات ایتھے کھور بات بھی سن لو. حدیث شریف پڑھی جاتی ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو بعض لوگوں نو موڑ ہوندا ہے نا، میں تو دسے کلا بیٹھ کے پڑھے اینج پڑھنیوں لاندا ہے. یہ قلم دے تحت کئی مفسرین نے لکھا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. وہ آدھے نے دیکھا سنی مولوی قلم والی حدیث نہیں بیان کرتے، نور والی بیان کرتے ہیں. اور دو چیزیں بظاہر تعارض آ گیا نا، یہ اعتراض اور انہوں رفع بھی کرنا ہے، یہ تعارض کی میں ختم ہو گئے. سنو، اول ما خلق اللہ نوری یا جابر، یہ حدیث بھی تھے مکمل نہیں اگے ہے. اور اول ما خلق اللہ القلم، یہ حدیث بھی مکمل نہیں، اس دو اگے ہے. اصل جدو اتنی پڑھنی ہے تو مسئلہ خراب ہو جانا ہے، جدو اگلی پڑھنی ہے تو حل ہو جانا ہے. اتنی پڑھی تو ایک ٹولہ بن گیا کہ سب تو پہلے نبی دا نور پیدا ہویا ہے، دوسرا تھا سب تو پہلے قلم پیدا ہوئی. کیا دی منی ہے؟ میں کہ حدیث پڑھتے انہیں سمجھ آ جائے گی. جدو فرمایا نا کہ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر، سب تو پہلے میرا نور پیدا کیتا تھے، اگے فرمایا پھر وہ جڑا میرا نور ہا، فرمایا او دے 4 حصے کیتے، ایک دے وچوں عرش، ایک دے وچوں لوح، ایک دے وچوں کرسی، ایک دے وچوں قلم. سبحان اللہ بلند آواز دے نال. میں کیا اے حدیث دس دیئے کہ قلم بعد دے وچ نبی دے نور دے وچوں پیدا ہویا ہے. یہ دا مطلب یہ ہے کہ قلم تو پہلے نبی دا نور ہے تے تاں وچوں پیدا ہویا ہے. اور جیا میں کیا ہوں دوسرے پاسے آ جا. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. یہ حدیث اگر پڑھتے پوری نہیں، اگلا پڑھ. اگلا حصہ ہے اللہ نے جدو قلم نو پیدا کیتا نا، اللہ نے فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، قلم تینو پیدا تے کر دیتا ہے، ہن تیرے تو پہلے جو ہو گیا وہ بھی لکھ، تیرے تو بعد جو ہونا ہے وہ بھی لکھ. اوکے بالکل ہی جو ہے. میں کیا مڑ قلم تو بعد جو ہونا سی وہ تے اے سارا کچھ ہے، تے جڑا قلم تو پہلے ہویا سی دسو کی ہویا سی تے کی لکھیا سی. سمجھ آ رہی ہے؟ یار گل تے ٹھیک ہے. تو میں کیا دسو کی ہویا ہے، کہ سانو تو نہیں پتا. تو میں کہ جے پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. اے اصل مسئلہ ہے. حدیث پوری نہیں پڑھ دے، جدن پوری پڑھ سن تیناں دا مسئلہ آٹومیٹک حل ہو جاسی. قلم نو تے آکھیا گیا ہے تیرے تو پہلے جو ہویا لکھ تے ہویا کی ہے. صدقے جاواں، صدقے جاواں. گرامی قدر حضرات، پتر پگڑی والا نال نے اٹھا، شیخو پورا آ گیا. اٹھ میرا بچہ، شیخو پورا آ گیا. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ ہیں. آ جاؤ آ جاؤ ذرا اگلی بات بھی. یہ سونے والوں کو بھی تو ہم نے ہی جگانا ہے.
تو یہ جڑی قلم ہے اس تو مراد سب تو پہلے جڑا لوح محفوظ تے قلم چلتا ہے وہ قلم مراد ہے. اور دوسرا قلم علماء فرماندے نے اس تو مراد وہ قلم ہے جڑا کرامن کاتبین دے کول ہے. اس تو مراد ایک قلم ہے. اس قلم دی قسم ارشاد فرمائی ہے. اور کیوں فرمائی؟ فرمایا اے جڑا قلم ہے ایک قلم کبھی بھی غلط نہیں چلے. جو تسی کرنا ہے اس فرشتے نے بھی وہ لکھنا ہے تو اس فرشتے نے بھی وہ لکھنا. بس اس واسطے جو کرنا ہی سوچ سمجھ کے کرنا ہے, جو بولنا ہی سوچ سمجھ کے بولنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسرا قلم, یہ دوسری, یہ علماء تفسیر بیان کریں وہ مختلف قول دستے نے. تیسرے قلم تو مراد کیا ہے؟ فرمایا اس قلم تو مراد ہے قاضی دا قلم. اجنو آپ جج جانے ہیں, جج دا قلم. فرمایا اس قلم دا کیوں ہے قسم ارشاد فرمائی اس واسطے. فرمایا قاضی دا قلم اگر سدھا رہے پورا معاشرہ سدھا رہندا ہے, لیکن اگر قاضی دا قلم ڈنگا ہو جاوے, قاضی دا قلم رشوتاں تے لگ جاوے, جیندہ بندہ ایتھے بول سکتا ہے. قاضی دا قلم اگر 2 نمبر ہو جاوے اور قاضی دا قلم دینی فیصلے کرنے دے وچ بانج ہو جاوے, فرمایا اس ویلے معاشرے برباد ہو جاندے. پھر عشق نو فیصلہ اپنا آپ کرنا پاؤندا ہے. اس ویلے دنیا دے فیصلے پیچھے رہ جاندے نے. اس ویلے عشق فیصلہ کردا ہے تے غازی ملک ممتاز قادری بن جاتا ہے. ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ کہتے ہیں غازی صاحب کیوں بنے تھے؟ تو میں کہ قاضی مر گیا سی, قاضی نو چاہیے سی فیصلہ کردا. یہ تے سارے فیصلے الٹے کر دیتے جاندے ہیں. ہم نے یہ لکھ دیا ہے او ظالما اپنے اس قلم نو سدھا کرو, سدھا 40-50 ہزار تنخواہ لے کے حکومتاں دے پیسے تے پلہ نہ لیا تو ایک قبر دے وچ جانا ہے. تیرا قلم رشوتاں تے نہ چلے, تیرا قلم اگر چلے تے رب دی رضا تے چلے. آج جنہ قاضیاں دے قلم یا باندھ ہو گئے یا سوکھ گئے یا حق بیانی نہیں لکھ سکتے, اس واسطے معاشرہ اضطراب دا شکار ہے. جس دن انصاف ہو گیا جی میں فاروق اعظم نے فرمایا اس معاشرے دے اندر سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا. انہ قاضیاں نو انہ ججاں نو چاہیے اپنے قلم ٹھیک کرن. ایک جج صاحب بیٹھے ہیں نا, توجہ ہے سنا لو میں ایک گل. تو رشوت لین دی عادت آ تے وکیل بھی بڑا سیانا ہا. اس نے ہن کی کیتا, جاگدے بیٹھے ہو تو سنا ماں. اس نے نہ کیا کہ میرا جو موکل ہے نا وہ بے قصور ہے. اس نے کہا دلیل دو. وہ جدو آکھیا نا دلیل دو تے دا مطلب ہوندا پیسے کاٹے دا مطلب ہوندا ہے. اس نے نا وہ جڑی کتابڑی جہی دیتی نا جج نو, او دے وچ 5000 دا نوٹ رکھے ہویا ہا. اس نے کہا یہ دلیل ہے صفحہ نمبر 160 پر. انہوں نے جو کتاب دا 160 صفحہ کھولے دے وچوں 5000 دا نوٹ نکلیا. او تو ہن تھوڑے تے جج اگوں پتہ کی پہ آکھے, اس آکھے ایسی 5 دلیلیں اور دیں تو پھر مانوں گا. سہیں جاؤ کدائی کو سن نہ لگو. توجہ ہے کہنا ایسی 5 دلیلیں اور دیں تو پھر میں مان جاؤں گا. مطلب کہ ہے 25,000 اور چاہیے 3 پورا کار تو مڑ کے کرے. او خدا کے بندو کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک وقت وہ بھی تھا حضرت عثمان غنی جمعہ پڑھا رہے ہیں. توجہ جاگدہ بندہ بولے. ایک نوجوان لڑکا اپنے گھروں نکلیا نا, آندے نا او دی ایک عورت تے نظر پہ گئی تے مسجد دے بوئے تے آندے نا اپنے دل نو سنبھال نہ سکیا, مسجد تے جواڑ آیا. آپ نے جدو نظر پئی نا اتنی ستھری نگاہ, آپ نے فرمایا مالی اراکم, فرمایا کی ہو گیا کہ میں تو انو ویدہ پہ آن. انہوں نے کہا حضور کی ہویا ہے؟ فرمایا میں ویدہ پہ آن کہ کئیاں دی اکھی دے وچوں میں نو زنا دی اثر نظر آ رہے ہیں. آپ نے جدو بات ارشاد فرمائی تو لوگ ہل کے رہ گئے. وہ نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اوحیم بعد رسول اللہ, کیا نبی پاک تو بعد وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا لا ولیکن صاحب تو صاحب الوحی, فرمایا میرے اتے وحی نہیں ہوندی پر جے دے اتے وحی ہوندی آئی ہو دے قدمہ سے بہ کے میں ٹکر ضرور کھاتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. گرامی قدر حضرات, یہ حضرت عثمان غنی کی نگاہ دا کمال ہے. آپ نے فیق کے دست دیتا ہے
اور سارے متنبع بھی کر دیتا کہ آئندہ تو بعد ایسی نگاہ نہیں اٹھانی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وقت تھا کہ فیصلے اینج ہوندے ہیں. ہن ایک وقت ہے تے پوچھن والا ہی کوئی نہیں جنا. اس قلم تو مراد قاضی دا قلم ہے. تیسری قسم میں بیان کی تو چوتھی بھی سنو. اور یہ بڑی خاص بات عرض کرنے لگے ہیں. سارے حضرات توجہ دے نال سماعت فرماؤ. یہ جڑی قلم ہے اس تو مراد ہے علماء دی قلم. یہ بڑا خاص نقطہ جناب نو سمجھانا چاہنا. علماء جس ویلے قلم اٹھاون نا تے اپنے قلم نو بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاون کہ تیرا جدو قلم اٹھے نہ تے تیرے اس قلم دے لکھے ہوئے لفظاں دے نال فتنہ ہوئے. اگر میری بات میں کوئی وزن ہے تو آپ بول سکتے ہیں ورنہ آپ چپ رہ سکتے ہیں. اس قلم تو مراد علماء دا قلم ہے. عالم نو چاہیے جلے قلم اٹھے تیرے قلم دی وجہ تو فتنہ نہ ہوئے. تیرا قلم بے ادبیاں نہ لکھے. تیرا قلم امت دے ٹکڑے نہ کرے. تیرا جڑا قلم ہے بے ادب نہیں ہونا چاہیے. اور تیرے قلم دے نال ملک اور ملت دے اندر فتنہ نہیں ہونا چاہیے. تیرا قلم با مقصد چیزاں واسطے اٹھے. آج جتنے کتاباں لکھنے والے بندے ہیں رائٹر، یہ انہوں نے ضمیر دے دروازے تے دستک ہے. بڑا شوق ہے لکھن دا. پر تینوں پتہ جو تو لکھدا پیا دے نال تینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ ادھے نال امت دا فائدہ ہونا ہے یا امت نے تقسیم در تقسیم ہونا ہے؟ ادھے نال کیا فائدہ ہے؟ کیا امت بزرگاں دے نال جڑ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ آدھا جی یہ میری تحقیق ہے. میں کہا چپ چا اپنی تحقیق نکل جا، دفع ہو جا. سانو تحقیق چاہیے تے امام احمد رضا دی چاہیے بس. اور ایتھے بھی کئی سن لو کیڑے مکوڑے اور پھدکنا شروع کر دیندے نے. اوے اعلی حضرت نو بڑھا دیو، اعلی حضرت تو علاوہ کسی دی تحقیق نہیں. اور میں کہا چپ کرو چبالا. یا تے اعلی حضرت دی تحقیق تو بڑی تحقیق لے کے آ. اعلی حضرت ملنگ بولے تے یا کوئی تحقیق اعلی حضرت دی غلط ثابت کر دے. آتا ہے نا تے احمد رضا دی تحقیق نو میں غلط ثابت کر سکنا تے نہ ہی اس تو بڑی تحقیق لے آ سکنا. تے میں کہ پھر بک بک بھی نہیں بند کر سکتا. پھر اعلی حضرت تو کیوں تکلیف ہے؟ اس بات نو سمجھن دی. عقائد دی دنیا دے اندر اعلی حضرت ساڈے امام نے 1400 سالہ عقائد دی تشریح کر کے اعلی حضرت نے ساڈے سامنے رکھ دیتی ہے عقائد دی دنیا دے اندر. اور بالکل اسی ایک لائن اور ایک حرف ہی ہونا تو پیچھے نہیں ہونا چاہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جڑے فروعی مسائل ہوندے نے جدید دنیا دے نویں تو نواں مسئلہ وہ آ سکتا ہے. یہ تے پوری بحث ہونی چاہیے. اینو اختلاف امتی رحمت نہ آکھیا گیا. قلم اٹھانا تے کسے چج دی شے تے اٹھا. امت نو تروڑی جاننا ہے، ٹکڑے کیتی جانا ہے، بندے دا پتر بننا ہے. اس واسطے مولوی نو چاہیے، عالم نو چاہیے جلے قلم اٹھاوے تو سوچ سمجھ کے اٹھاوے. اور سنو اے میرا ملک فتنیاں دا متحمل نہیں ہے. کتنے لوگاں کتاباں لکھیاں جے دے اندر لکھیا کہ امام حسین معاذ اللہ حق تے نہیں سن تے یزید حق تے سی. میں تانوں بھی کھا دینا. کتاب دا نام رشید ابن رشید چل کے پڑھ سکتے ہو تسی. کتھے بیٹھے ہو تسی یار؟ آخر وہ بھی تے اپنے آپ مولوی آتا ہے نا، انہیں بھی تے لکھیا ہے نا. یہ فرمایا او مولوی قلم دھیان نال چاویں. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. کتنے لوگ ایسے نے جڑے کتاب لکھ دے نبی کو علم غیب نہیں. میں کہ لکھ لعنت تئی بے غیرت تینو حیا نہیں آئی. نبی نو علم غیب نہیں. وہ لفظ نبی دا معنی یہ ہوندا ہے کہ جس کو اللہ غیب دے. بہت خوب، کیا بات. او بولو تو صحیح ہے میری امانتا. اس واسطے مولوی کو چاہیے بڑے دھیان سے قلم اٹھائے. تیرے قلم دے نال فتنہ نہ ہوئے. کوئی قلم اٹھاندا ہے نہیں جی میری تحقیق ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل نہیں ہے. میں کہا چلو دفعہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے. اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ پیر ہو تو لائق بیعت نہیں ہے، مولوی ہو تو لائق امامت نہیں ہے. نہ وہ ساڈا پیر بن سکتا ہے نہ ساڈا امام بن سکتا ہے. او بیٹھے ہو آ گیا تحقیقیں دینے کے لیے. چک اپنی تحقیق نکل جا جی دعائیں. آ گیا تو تحقیق لے کے بڑا اہل سنت کے ٹکڑے کرنے کے لیے. تم لوگ رہ گئے ہو.
شرم اور حیا پیدا کرو اپنے اندر. مینوں ایتھے بابا جی خادم حسین رضوی دی گل بڑی چیتے ہوندی ہے. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب آدھیان اوے مولویو سن لو، اہل بیت اور صحابہ تے کدی تحقیق نہ کرے، چونکہ اے دو گھر نبی دے منظور نظر نے تحقیق کا واسطے ایسی ہے، وہ یو کل بھی پاک سرو آج بھی پاک ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ فرما دے. حضرات جڑا میں مسئلہ سب تو آخر تے بیان کر رہے میں امی نہیں کر رہا، فتنے اتنے کھڑے کر دیتے جڑا دل کردا قلم چاہ کے لکھنا شروع کر دیندا اور بندے دے پترا قلم چانی ہی تے دیکھ میرے قلم دے نال فتنہ ہوئے گا یا فتنہ بند ہوئے گا. اگر فتنہ ہوئے گا کدی قلم نہ چاہیں. اس واسطے علماء نوں چاہیے ذرا دھیان دے نال قلم چاہیں. یہ کتاباں لکھیاں جاندیاں نے صحابہ کرام دے خلاف، اہل بیت دے خلاف. گرامی قدر حضرات اس واسطے عالم نوں چاہیے قلم دھیان دے نال چاہے. اور ایتھے میں تانوں ایک دساں، یہ تواڈی خوش نصیبی بھی ہے اور تواڈے واسطے سبق بھی ہے، اینو لے کے جاؤ. تواڈے اس آستانہ پاک تو 3 ماہ تو بعد اسی طرح جی 6 ماہی رسالہ چھپدا ہے جہدا نام ہے الفقیر. میں جدو بھی آنا یا حضرت قبلہ میں جتھے بھی ملن تے میں گفٹ مل جاندہ ہے، تحفے یہ اندر بڑے اچھے اچھے مضامین ہوندے ہیں جہدے اندر شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی تو آخر کسی نے قلم اٹھایا ہی ہے نا. اور یہ وہ قلم ہے جڑا نیرے مولویاں نہیں چاہیا. یہ میری محبت ہے اور میں بالکل بغیر خوشامد اور رب دی رضا بات جملہ بولدا پیا. نیرے مولویاں تے علماء نے قلم نہیں اٹھایا. ایک قلم او قلم ہے جے دے اتے نگاہ خواجہ فقیر محمد باروی دی ہے، جے دے اتے نگاہ خواجہ خواجگاہ پیر محمد عبداللہ باروی صاحب دی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ گرامی قدر حضرات اے او قلم ہے نام دے وچ جنہاں دے اتے نگاہ سوا گانے بابے دی ہے، جے دے اتے نگاہ موسیٰ زئی شریف والے بزرگاں دی ہے. پڑھ کے ویکھو تواڈے عقیدے اور عمل دے وچ تانوں پتہ لگے گا اصلاح کے نواد ہے. اس واسطے اے رسالہ الفقیر لے کے جاسو اور ویکھو سال وچ کتنے مہینے ہوندے جی بولو، اور 3 مہینے تو بعد جو چھپے تے سالے کتنے بنے؟ 4 رسالے ہونے نے. یار تسی 4 رسالے بھی آستانے دے نہیں پڑھ سکدے. 200 روپے دا ایک رسالہ یہ بھی تسی نہیں پڑھ سکدے یار. اچھا 4 200 دے 50 دا ایک یہ تو مڑ فریاں والی گل ہو، فریاں والی گل ہو. ویکھو جلے تسی لنگر کھاندے ہو کئی باری تسی 5 باری اپنا پرات بھرا لیندے ہو، کدی کسے روکے ہے؟ دوستان گرامی اگر تانوں اے لنگر دین دن نا میری جان اتھو علمی لنگر بھی لے کے جاؤ. کیا میں امید کریں انہوں بھی لے کے جاؤ. جتنے علماء ہو تسی بھی لے کے جاؤ، جتنے طلباء ہو تسی بھی لے. اوہ عوام الناس تواڈے واسطے ضروری ہے اور تسی 2 لے کے جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اپنی ایک لائبریری بناؤ دے وچ رکھو کہ اس سال دے جڑے 4 رسالے نے میں پورے پڑھن. 1 سال دے پڑھ کے ویکھ جے تینوں تبدیلی نظر آوے تو مڑ ہور لے جائیں. اے رسالہ عام نہیں نا، اے رسالہ الفقیر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات آستانہ اتنا جو کم کردہ پہ کی خیال ہے اسی لے کے پڑھ بھی نہیں سکتے. امید کرے سا لے کے پڑھ سو. میں بالکل گفتگو نو سمیٹدا پیا اپنی نو اس بات نو سمجھ جڑی میں آخری گل کیتے اس گل نو سمجھیا ہے. پیر کویرے صاحب والے جتنے مرید لنگر خانے پہنچ ونجن، پیر کویرے صاحب والے جتنے مرید لنگر خانے پہنچ ونجن. گرامی قدر حضرات اے ظاہر سی بات ہے آستانے دا ایک پیغام ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ مطابق اعلان ہوندا ہے. تے اے جڑی میں گل کر رہا ذرا اینو بھی ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا. اے ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھے نے، اے جڑے تسی نیٹ کھول لیندے ہو نا اور سننا شروع کر دیندے ہو، جو آ گیا چھلیا مچھیا منے ہویا پینٹ والا شینٹ والا ٹائی والا مائی والا گائی والا سارے نو سننا. اوے اللہ دا نام ہی کھلو رہو. اے میریاں 2 گلاں اپنے ذہن چ رکھیا ہے، مڑ نہیں آکھنا تانوں کسے دسیا نہیں. جس مولوی دی تقریر سن کے تواڈے دل وچ حضور دا عشق کم ہو جاوے
صحابہ اکرام علیہم رضوان دے بارے شک پیدا ہو جاوے یا اہل بیت دے بارے، اس مولوی نو کدا نہ سنے. سارے بندے کدی اس مولوی نہ سنے. آج میری گل لکھ لا دل دے اوتے. نمبر 1، اگر وہ دی گل سن کے حضور دی محبت، حضور دا عشق کم ہوئے، صحابہ اہل بیت دے بارے کوئی تینوں لوز جملہ لگے، نہیں سننا انہوں. دوسری بات، کیونکہ وہ جھوٹا بندہ ہے، نہیں سن دے انہوں. اور بھاوے قرآن پڑھے، بھاوے حدیث پڑھے، کوڑا ہے، کیونکہ ساڑھے دلی چو وہ چیز کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات، جیڑا بندہ تقریر کرے تو بزرگاں نو پائے جاوے، کدی داتا صاحب نو پائے جا، کدی بابا صاحب نو، کدی پیر بارو آن، کدی سیواگ آڑے آن. ویسے جیڑا بارو تو سیواگ نو پائے جاوے نا، انہوں سائیں بجائیں دے ہیں تے مڑ جانور نو نسدیاں راہ نہیں لبدا. جی لئیے تو علاوہ انہوں کوئی جاندہ ہی نہیں. میں کہا لئیے دے آپ پترا ہون دتا ہے نا، ایک کندہ لئیہ ایک کندہ دتا نہیں. توجہ فرمائے ہوں سمجھ آ گئی ہے تینوں. بندے دا پتر بن، ساڑھے بزرگاں دے نال پنگے نہ لائے اور رافضیاں دی لومڑی نہ لائے پنگے. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑی میں گل کردہ پہ اس گل نو سمجھیا ہے، جیڑا بندہ گل کرے اور بزرگاں نو پائے جائے، کسے بھی ولی دے خلاف ہو جائے، وہ بندہ پکا جھوٹا ہے. مولانا دلیل حضرات علماء بیٹھے نے، یہ روایت دا مفہوم ہے. فرمایا جیڑا بندہ اپنے تو پچھلے بزرگاں دے عیب دسے، میں انہاں نو پہ جاوے، انہاں دے اتے ران تان کرے، انہاں نو جھوٹا آکھے، انہاں دے الزام بازیاں کرے، فرمایا وہ جھوٹا ہے. دو قسم دے بندے نو تسی نہیں سننا. کتنے قسم دے بندے نو؟ ایک وہ بندہ جی تقریر سن کے نبی پاک دی محبت عشق کم ہو جاوے، صحابہ دے بارے شک پیدا کرے، اہل بیت دے بارے. اور دوسرا ہو جڑا ولیاں نو پائے جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. موڑنا کیا سانو کسے دسیا نہیں. اے جی تقریر سن کے دو چیزاں تو نظرہ نو چھڑ دیوے، اینو نہیں سننا. اے جو مرضی ہے اینو. اور اے دے نال تھوڑی جی احتیاط اور بھی کرنی ہے. ہر وہ بندہ جڑا گل کرے یا وہ پاکستان دے خلاف کرے یا اسلام دے خلاف کرے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یا پاکستان دے خلاف کرے یا اسلام دے خلاف کرے، اس بے غیرت نو بھی نہیں سننا. بہت اچھا. سمجھ آ رہی؟ پاکستان اس ویلے اتنے مسائل دا شکار ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے. وطن عزیز تے دشمن اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہے. دعائے کرو اللہ ساڑھے حکمرانہ نو بھی غیرت والی زندگی دے وے، اور انہاں دی جڑی ستی ہوئے غیرت جاگ جاوے. ساڑھی عوام نو بھی اللہ ہدایت نصیب فرماوے. انہاں عوام ہوئے یا سب نو ہدایت و غیرت اور عشق اللہ انج دا دے وے جنہیں باب خادم نو دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ ایسا عشق جدو سارے نو مل جاسی، انشاءاللہ تسی ویکھو گے اسلام دا پرچہ بلند ہو جائے گا. اے جنانو اجے اندر عشق علی چنگاری نہیں لگی، انہوں گال نہیں سمجھ آمدی پئی، اور انشاءاللہ آ جاسی. تسا گھبراؤ نہیں. ایتھے بڑیاں بڑیاں نمروداں نو سائیاں قابو کر لیا. ہائے کہ شان ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس واسطے جڑا بندہ پاکستان دے خلاف ہے یا اسلام دے خلاف ہے، انہوں بھی لوری. اے آج میرا آخری سبق ہے، اس تے تسی عمل کرنا ہے. یہ دے نال نال اپنے ماں باپ دی عزت توقیر، حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، بچیاں نو حلال کھوانا ہے، سچ بولنا ہے. اپنے معاشرے دے اندر وجود انج دا رکھو کہ تواڈے وجود نو کوئی وجود شر نہ آکھے، تواڈے وجود نو وجود خیر آکھیا جائے. چونکہ آپ نو پتہ نا میری تربیت کتھوں ہوئی ہے. سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب مدنی چینل والا سونا مرشد، وہ میرے مرشد گرامی نے. میں انہاں دا مرید ہاں. دعوت اسلامی پوری دنیا تے کام کر رہی تواڈے سامنے ہے. اور اس آستانے دے نال جڑا مینوں پیار ہے وہ اسی وجہ تو ہے کہ جی میں دین دا کام او کر دے پینے اسی طرح کی آستانہ دین دا کام کرتا پہ. مطلب تسی نا اس طرح کریا، کشمیر دا جڑا بارڈر ہے نا اتھو شروع ہو جاؤ تے سمندر تک لگے جاؤ کراچی تک، تے جی ہر شہر دے وچ تانوں 12ویں نظر نہ آوے. اچھا پھر ڈھول کٹن والے 12ویں نہیں. صدقے جاواں جے بیٹھے ہو تاں. یہ گھوڑے نچاون والے 12ویں نہیں.
یہ نیریاں قوالیاں کرائیاں تے بھجن والے باروی نہیں، یہ وہ باروی، وہ شیواگی، وہ حسنی لوگ ہیں جنہوں اللہ نے شرف دیتا ہے کہ یہ اپنے تتر بٹیرے تے گھوڑے تے نسلی کتے تے نسلی چوچے نہیں رکھ دے، اے مصطفیٰ دے دین دا مدرسہ بنا کے لوکاں دے بچے ہومن یا بچیاں ہومن ساریاں دے دماغ اور سینے نو مصطفیٰ دے دیتے ہوئے علم دے نال منور فرما دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں نے احساس دانے نال پیار ہے۔ اور پھر عقیدے دی دنیا کے اندر پورے غیرت مند، میری دعا ہے اللہ انہاں دیاں نسلاں نو اسی طرح غیرت مندی عطا، اور آپ نو پتہ جدوں تک یہ عقیدے تے کوئی بھی رہندا ہے اللہ نو عزت عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتنے تسی بھائی بیٹھے نا، تسی بالکل ادارے جتھے بھی ان ویکھو نا، پیر صاحب قبلہ عمر ویکھو، اور اس دے باوجود آپ دی مصروفیت ویکھو، سانو مصروفیت دا علم ہے، 4 پروگرام ایک دن دے وچ، لمبے سفر، اور جس لے گڈی چ باندھن حدیث دی کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صرف یہ نہیں کہ اتنے جانا کہ کہہ مرید نو گھیرنا کینوں ہے، جیڑا کو 50,000 جی بھائی گتے چا یا ویندر کٹا کھول کے چا دے وے، بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو، اچھا چلو بیٹھے ہو تو مڑ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ پیر عاشق صاحب نو ویکھو، کتھے گھر ایتھے بندے نو اپنے وطن اپنی مٹی نال بڑا پیار ہوندا ہے، کتھے گئے بیٹھے، سمجھ آ رہی؟ وہ علاقہ تواڈے سامنے ہے، اوتھے چل کے بھی انوار بارو، سمجھ آ رہی ہے؟ لئیے شہر چلے جاؤ، چوک اعظم چلے جاؤ، تسی بکھر چلے جاؤ، ساڈا چھوٹا مرشد ساڈا یار ہے گرین ٹاؤن بکھر، اوتھے ڈیرے لا کے تو جدے چلے جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، ان سارے نو رب نے عزت دیتی ہے نا دین مصطفیٰ دا، یہ تسی چاہندے ہو تو دین مصطفیٰ دا کام کرو، اللہ تانوں بھی عزت عطا فرمائے۔ کیا میں امید کراں اداریاں دے نال تعاون بھی کرو گے اور اپنے آستانے دے پیغام نو پڑھو گے بھی، خرید لے کے جاؤ گے، کیا میں امید کراں؟ اللہ تعالیٰ اس آستانے دی خیر فرمائے، جملہ سجادگان و شہزادگان دی خیر فرمائے، جتنے پرانے آئے ہو اللہ تواڈی خیر رکھے، میرے ملک وطن عزیز دی اللہ خیر فرمائے، اور جڑے مسائل دے وچوں میرا ملک گزر رہا ہے، میں گزارش کراں گا پوری حکومت نو، اج مینوں پتہ لگا ہے کہ کئی لوگوں کی صلاح آ کے آپریشن کر دیو تے فلانا ڈمکانا، فوج نے آکھیا سوچنا بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے، اسی طرح مل جل کے کام ہونا چاہیے۔ اللہ سب دی خیر رکھے۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے، آمین وآخر دعوانا۔